حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 نومبر ہے اور منگل کا دن ہے، 5 ربیع الثانی ہے آج۔ سب سے پہلے بات کریں گے، آج سے 2 ماہ پہلے پاکستان میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، اور یہ قدرتی آفت جو ہے اس سے پاکستان کے رہنے والے لوگوں کو، خاص طور پر اندرون سندھ اور بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بہت نقصان ہوا، فصلوں کا نقصان ہوا، لوگوں کی جو ہے وہ گھر بار جو ہے اس سیلاب کی وجہ سے سیلاب بہا لے گیا۔ اور اس کے بعد وہاں پہ ہونے والی جو خوراک کی کمی اور لوگوں کو بیماریاں اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری چیزیں عمل میں آئی، اور اس وقت تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی کام نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ابھی تک وہاں پہ کوئی کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تمام تر مذہبی جماعتیں جنہوں نے مختلف یونٹس بنائے ہوئے ہیں اپنے خدمات کے نام پر، وہ کام کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کام کر رہی ہے۔ ابھی آج بھی لاہور سے ایک قافلہ لاڑکانہ کی طرف روانہ کیا گیا ہے، جس میں خوراک اور زندگی کی جو دوسری ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں، وہ تمام تر چیزوں کا خیال رکھا گیا۔ اور تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ابھی بھی ان تمام علاقوں میں میڈیکل کیمپس اور بہت ساری دوسرے خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں۔ آپ لوگوں سے بات یہی ہے کہ آپ لوگ سمجھیں کون لوگ عوام کے ہمدرد ہیں، اور ان لوگوں کو آنے والے الیکشنز میں چنیں۔ اب بات کریں گے اسلامی امارات کی۔ افغانستان میں اسلامی امارات کے وزیر اعظم ہاؤس کے جنرل ڈائریکٹر ڈاکٹر ملا عبدالواسع صاحب نے ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے میزان اینڈ ایس بی ایس چیریٹی آرگنائزر کے نمائندگان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں نمائندگان نے ڈاکٹر صاحب کو ان چیریٹی اداروں کی طرف سے فنانشل سپورٹ اور مختلف کاموں میں جو وہاں پہ افغانستان میں لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیلڈ انفارمیشن دی۔ ڈاکٹر صاحب نے ان نمائندگان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے کاموں کو سراہا جو افغانستان میں ضرورت مند لوگوں کے لیے وہ کر رہے ہیں، اور کہا کہ اسلامی امارات تمام امدادی اداروں کی خدمات فراہم کرنا چاہتی ہے جس کے ذریعے ایک بہتر طریقے سے لوگوں تک امداد پہنچائی جائے۔ ترجمان اسلامی امارات ذبیح اللہ مجاہد صاحب اس وقت ترکی کے دورے میں ہیں، اور وہ پچھلے تقریباً 12 سے 15 دنوں میں وہاں پہ ترکی کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے ترکی کے شہر استنبول میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے چیریٹی اداروں کے ساتھ مل کر، ان کے اداروں کے نمائندگان سے مل کر ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس کا مقصد فلسطین، افریقہ اور افغانستان میں غریب لوگوں کی مدد کے لیے امداد اکٹھی کرنا ہے۔ اور اس ملاقات میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے ان اداروں کی طرف سے کی جانے والی امداد کا شکریہ ادا کیا اور ان کو افغانستان میں اور زیادہ کاموں کا کہا۔ عدالتی نظام پہ بات کریں گے۔ افغانستان کی سپریم کورٹ نے بتایا کہ انہوں نے پچھلے 3 ماہ میں 3 کورٹس کے ذریعے 22,955 کیسوں کو حل کیا ہے، جن میں بہت سارے کیس وہ حل کر کے ان کا سلوشن کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ویسے ہی کیس کیے گئے تھے شہریوں کی طرف جن کا کوئی مقصد نہیں تھا، ان کو ڈسپوز آف ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آگے بات کریں گے، صوبہ بغلان کے ضلع دوشی میں موجود لوکل ہاسپٹل کے حکام نے بتایا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر 200 سے زائد لوگوں کو خدمات فراہم کر رہے ہیں، اور ان کو تمام تر خدمات فری دی جا رہی ہیں، جن میں ادویات اور مختلف قسم کے ٹیسٹ وغیرہ شامل ہیں۔ منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کے منسٹر شیخ ندا محمد ندیم صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں منسٹری کے انفارمیشن اور مینجمنٹ کے آن لائن نظام کو ایکٹیو کرنے کے متعلق انفارمیشن دی گئی اور اسے ایکٹیو کیا گیا۔ اس ایکٹیویشن سے منسٹری کے اداروں میں شفافیت اور اسٹوڈنٹس اور منسٹری سے جڑے ہوئے لوگ جن کو انفارمیشن چاہیے ان کو سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس سسٹم کو 3 ماہ میں تیار کیا گیا اور 3 ماہ کے اندر ہی انسٹال کیا گیا، کوئی 6-7 سال نہیں لگائے انہوں نے۔ آگے بات کریں گے، اینٹی نارکوٹکس پولیس کے حکام نے بتایا کہ 183 نشے کے عادی مریضوں کو ملک کے مختلف صوبوں کے ہیلتھ سینٹرز میں علاج کے لیے داخل کروایا گیا ہے۔ ان صوبوں میں صوبہ قندھار، سرپل، بلخ اور فریاب شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس ادارے نے بتایا کہ صوبہ بلخ میں 52 مریضوں کو علاج مکمل کر کے ان کے گھروں کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے، جو اب بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ منسٹری آف واٹر اینڈ انرجی نے بتایا کہ صوبہ ننگرہار میں واٹر سیکٹر نے 4 منصوبوں کا آغاز کیا ہے، جو کہ 1,07,00,000 افغانی کرنسی سے مکمل کیے جائیں گے، اور یہ تمام تر فنانشل سپورٹ انسانی ہمدردی اداروں کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ ان منصوبوں میں 2 ڈیموں کی تعمیر اور 2 ڈیموں کی صفائی کی جائے گی، اور اس منصوبے سے تقریباً 2,000 لوگوں کو کام کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ وہ تمام تر آمدات جو
بیرونی ملکوں سے انہیں مل رہی ہے وہ عوام پر لگا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کی طرح وہ کھا نہیں رہے۔ آگے بات کریں گے افغانستان الیکٹرک کمپنی کی، یہ جو ان کی اسٹیٹ الیکٹرک کمپنی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ صوبہ ہلمند کے ضلع گرش میں موجود پاور پلانٹ کا ڈیم ایریا جو کہ بالکل بند پڑا تھا، وہاں پہ ہستہ حالی کا شکار تھا، اس کی 40 سال بعد اسلامی امارات کی حکومت میں صفائی کروائی جا رہی ہے تاکہ اس میں پانی کا ذخیرہ زیادہ کیا جائے۔ اور اسی طرح کے انتظامات اور معاملات ہمارے ملک میں ہیں، وہاں پہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں انفارمیشن ہوتی نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ہم بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن اسی طرح کے معاملات ہمارے ملک میں ہیں۔ ویسے شارٹیج کوئی نہیں، اگر صحیح طریقے سے کام کیا جائے تو ہر چیز ہمیں اپنے ملک سے ہی مل جائے۔ صوبہ بامیانو کے ڈپارٹمنٹ آف رورل ریکنسٹرکشن ڈیولپمنٹ اس ادارے کے حکام نے بتایا کہ دیہاتی علاقوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے 15 نیٹ ورکس لگائے گئے ہیں جو واٹر سپلائی کریں گے، اور اس کو یہ جو نیٹ ورکس لگائے گئے ہیں اس کو $1,50,000 لاگت آئی ہے۔ حکام کے مطابق اس نیٹ ورک کے ذریعے 3,000 خاندانوں کو صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ اسی طرح کے معاملات ہمارے تھل کے علاقے میں ہیں، چولستان کے علاقے میں ہیں، جہاں پہ لوگ پانی سے پیاسے مر جاتے ہیں جب قحط آتا ہے گرمیوں کے دنوں میں، لیکن اگر وہاں پہ نظام کیا جائے تو بالکل پاکستان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ تمام تر انتظام کمپلیٹ کر سکے۔ وزارت دفاع نے 203 منصور آرمی کارپس کے جو نئے یونٹس بنائے ہیں ان یونٹس کے کمانڈر اور چیف کا اعلان کیا۔ اسلامی امارات کے اعلیٰ حکام کے حکم پر ملا رحمت اللہ محمد صاحب کو کمانڈر اور مولوی عبدالعلی جہاد یار صاحب کو ان آرمی کارپس کا سربراہ تعینات کیا گیا ہے، اور اس تقریب میں دفاع سے متعلق اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ آگے وزارت دفاع کے آپریشن ڈپارٹمنٹ میں نئے ہیڈ کو کمان دی جا چکی ہے، اور اسلامی امارات کے اعلیٰ لیڈرشپ کے حکم پر مولوی نور الرحمان نصرت صاحب کو اس ادارے کا ہیڈ لگایا گیا ہے، جو کہ اس سے پہلے سینٹرل کارپس میں ڈپٹی کمانڈر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ یہ ہر ایک فیصلہ جو اہم ہوتا ہے اسلامی امارات کے اعلیٰ عہدیدار کرتے ہیں، آفیشلز کرتے ہیں، ان کے سپریم لیڈر کرتے ہیں، اور ان کی نظر جب ہم یہ کام کر رہے ہیں ہر ایک معاملے پہ، کسی منسٹری کو انہوں نے نہیں چھوڑا جہاں پہ وہ اپنا نظر نہ رکھتے ہوں، ہر کام میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں اور ہر کام کا انہیں پتہ ہے۔ ان کے اسپیشل یونٹس ہر جگہ پہ کام کر رہے ہیں، اور جو بندہ صحیح کام کرتا ہے اسے اوپر لے کے آتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا، آپ کا کمنٹس کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔